بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام قانون شریعت ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الدین جعفری رضوی ہیں۔ اس کتاب میں عقائد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی و عقیقہ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ دوزخ کا بیان۔ یہ بھی ایک گھر ہے جس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رہیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ دم بدم یعنی ہر گھڑی بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ کوئی سوئی کے ناک کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی دروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ، بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تل جھٹ کے ایسا کھولتا پانی اور پیپ پینے کو، کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے، یعنی سخت پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کرا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قدم کے برابر، اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگائیں گے، یعنی تالا لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈے کی شکل میں، یعنی دمبے کی شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا، اسے جانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا، اے جنت والو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اے دوزخیو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ نسأل اللہ العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔